تعالیٰ جل جلالہ اپنی بے مثل کتاب دے وچ ارشاد فرماندا یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم الصیام تواڈے اُتے روزے فرض کیتے گئے جس طرح کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے گئے تاکہ تسی پرہیزگاری اختیار کرو۔ صحیح ابن خزیمہ دے وچ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اظلکم شہرکم بہذا بمخلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم منہ ولا مر بالمنافقین شہر شر لہم منہ بمخلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی قسم اٹھا کر غریبوں کے غم گسار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایسا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کوئی بہتر مہینہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلفاً یہ ارشاد فرمایا ایسا یہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے سے اچھا مہینہ مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں، اور پھر ساتھ یہ بات بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اس مہینے سے برا مہینہ منافقوں کے لیے کوئی نہیں۔ یعنی ایک ہی مہینہ ہے یہ مقدس رمضان شریف کا مہینہ، حضور علیہ السلام نے اس مہینے کو مومنوں کے لیے سب سے اچھا مہینہ قرار دیا، اور منافقوں کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ سب سے برا مہینہ ہے۔ اور ساتھ اس بات کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام نے باقاعدہ قسم اٹھائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا منافقوں کے لیے برا مہینہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مومن اس مہینے کے آنے سے پہلے مومن کے لیے بھلائیاں لکھ دی جاتی ہیں اور منافق کے لیے بدبختیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی شقاوت قلبی اور بدبختی لکھ دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن اس مہینے میں عبادت گزاری اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی مکمل کوشش کرتا ہے، اور منافق جو ہے وہ اس مہینے میں مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی اور برے خیالات لانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بلا شبہ یہ مہینہ مومنوں کے لیے غنیمت ہے۔ حضرات محترم، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس بات کا حلف اٹھایا کہ یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، تو اس میں مسلمان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس مہینے سے بڑھ کر کوئی اور مہینہ مسلمان کے لیے بہتر ہو، اور پھر یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ مومن اس کے آنے سے پہلے بھی نیکیوں کی تیاریوں میں شروع ہو جاتا ہے، اور مومن کی قسمت میں یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ اپنی محنت اور کوشش کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ منافق جو ہے اس کے لیے پہلے سے بدبختیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے مسلمانوں کو خراب کرنا، ان کے اعمال کو برباد کرنا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے عمل کے لحاظ سے ہم کن لوگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں نیکیوں کا شوق ہوتا ہے اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلا شبہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمارے لیے یہ سب سے بہتر مہینہ ہے، اور اگر ہم اس مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے اور
لوگوں کے گناہ کرنے کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مہینہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستقبلکم وتستقبلون ثلاث مرات، حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا وہ تمہارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، تم اس کا استقبال کرو، تم ان کا استقبال کرو، وہ تمہارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ یہ بھی صحیح خزیمہ میں حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادو حاضرہ قال اللہ۔ حضور نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں اور تم ان کا مقابلہ کرو، تم ان کا استقبال کرو، وہ تمہارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، کہیں دشمن تو نہیں آ رہا اور اس کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تو آپ نہیں ابھار رہے، کہیں ایسا معاملہ تو نہیں کہ کوئی عداوت کا دشمن ہمارے سامنے کوئی لڑنے والا آ رہا ہے؟ عرض کی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ تو پھر کون آ رہا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک ایسا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات کو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ اہل قبلہ کی بات کر کے حضور علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات کو بھی اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کی تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دے گا۔ میں اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہارے استقبال کے لیے آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے جب اس کی شانیں بیان کی نا تو ایک آدمی بیٹھا تھا، جعل رجل یہز برأسہ بخن بخن او کما قال علیہ السلام، حدیث میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اس مہینے کی شانیں بیان کی تو ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے اپنا سر جھکایا اور سر جھکانے کے بعد اس نے واہ واہ کے الفاظ کہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا فلان، اے فلاں، کیا تیرا سینہ تنگ تو نہیں ہو گیا یہ اللہ کی رحمتیں سن کر؟ میں نے جب اللہ کی رحمتیں بیان کی ہیں تو تو نے عجیب و غریب کلمات کہنے شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام کے اس غلام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میرا سینہ نہیں تنگ ہوا، بلکہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں جو قبلہ کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں ان سب کی بخشش ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ منافق بھی تو ہمارے ساتھ مل کر اسی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی؟ میں اس خیال کی وجہ سے یہ لفظ اپنی زبان سے نکال رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، منافق تو کافروں کی قسم میں سے ہیں، ان کے لیے یہ انعام نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، مخصوص یعنی کہ حضور علیہ السلام نے اہل قبلہ کی طرف اشارہ کر کے ساتھ یہ فرما دیا کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں سب کے لیے نہیں، جو دل میں نفاق رکھتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی ساتھ بغض رکھتے ہیں اور عداوتیں رکھتے ہیں، وہ بھلے کعبۃ اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اگر ان کے دل میں اسلام کے خلاف بغاوتیں ہوں گی اور غیروں کی طرف غیروں کے حوالے سے ان کے دل نرم گوشہ ہوں گے تو وہ نماز تو اسی طرف منہ کر کے پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے یہ نوید نہیں ہوگی، ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہوگی۔ یہ خوشخبری اسی مومن کے لیے ہوگی جو اسلام کے ساتھ مخلص ہوگا۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بندہ جس پارٹی کا ہو جاتا ہے نا اسی کا مخلص ہوتا ہے، وہ الٹ کرے تب بھی ٹھیک، وہ سیدھا کرے تب بھی ٹھیک۔ نہیں محترم، شخصیت پرستی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستوں میں بھی شخصیت پرستی آڑے آ جائے اور انسان ایک آدمی کے پیچھے اتنی آنکھیں بند کر دے کہ وہ الٹا کرے سیدھا کرے، انسان کہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نہیں، ہر بندہ مومن کے ذمہ لازم ہے
کہ وہ ہر چیز سے مقدم اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو رکھے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کو، جو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شریعت دی، اس کو سب سے مقدم رکھے۔ ایک طرف کوئی انسان آ جائے، ایک طرف دین آ جائے، تو پھر عام انسان کو چھوڑ کر، بھلے وہ کتنا ہی ہمارا خیر خواہ ہو، اس کو چھوڑ کر ہمیں اللہ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی عطا کردہ دین کی طرف جانا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آپ نہیں دیکھتے کہ ان کو بھی تو فرعون نے طعنہ دیا تھا کہ تو ہمارے گھر میں پلا ہے اور آج تو ہمارے خلاف ہے۔ فرعون کے گھر میں پلے اللہ کے نبی، لیکن فرعون نے دین کا باغی تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلیٰ اعلان اس کی مخالفت کی اور اس کو جواب دیا کہ یہ تیرا کمال نہیں کہ میں تیرے گھر میں پلا ہوں، یہ تو میرے رب کی قدرتیں ہیں، تو میری تلاش میں پتہ نہیں کتنے بچوں کو قتل کرا چکا تھا۔ یہ تیرا کمال نہیں کہ اگر میں تیرے گھر میں پلا ہوں، یہ میرے رب تعالیٰ جل جلالہ کی قدرتیں ہیں کہ وہ چاہے تو جس کی تلاش میں تو نے اتنے بچے قتل کرائے تھے، اس بچے کو تیرے گھر میں اس نے پرورش دے دی۔ یہ اس میرے رب تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے انعام ہیں، اور وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ جو نجومی میرے آنے سے پہلے تجھے بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے، ان کا علم یہاں آ کر ختم ہو گیا تھا، وہ یہ تو نہ بتا سکے کہ فرعون جس کی ہم خبریں دیتے تھے وہ تو اپنے گھر میں پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دین کے آگے جو بھی آئے، وہ جتنا بھی معظم ہو، اس کو چھوڑ کر بندہ مومن کے ذمہ لازم ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ایک وقت تھا کہ غالباً 1974 کی بات تھی یا کچھ پہلے پیچھے کی، کہ مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور تاریخ پڑھ کے دیکھی جائے تو لوگ تو آج کہتے ہیں کہ بھٹو کے بڑے انعام ہیں اور بھٹو نے یہ سارے کام کیے تھے، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کی نموز کے لیے باہر نکل کر جانیں پیش کی تھیں، اور جب اس وقت کے حکمران کو کچھ بات نہ سوجھی، اس کے پتہ چل گیا کہ اب تو یہ مسلمان کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنے والے اپنے موقف سے، تو پھر اس نے مجبوراً گھٹنے ٹیکے تھے۔ اگر وہ بھی اسلام کے ساتھ مخلص ہوتا تو اس کو مسلمانوں کو اتنا قتل و غارت کے بعد یہ ثمر نہ ملتا، یہ پھل نہ ملتا، لیکن مسلمانوں نے پتہ نہیں کتنی جانیں حضور علیہ السلام کی نموز کے لیے دی، پھر جا کے ختم نبوت والا قانون بنایا ان لوگوں نے جو صاحب اقتدار تھے، اور آج بھی صاحب اقتدار اس آئین میں چھاڑ چھوڑ کی کوششیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بہتر کام کر رہے ہیں، یہ تو ان کی کفر پر ٹھپا لگا رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، عجیب بات ہے، دفاع کے بھی عجیب انداز ہیں۔ خدارا قادیانی مسلمانوں کے لیے قاتل زہر ہیں، مسلمان کے لیے اتنا نقصان دہ عیسائی نہیں، اتنا نقصان دہ یہودی نہیں جتنا یہودی اور عیسائی کا ایجنٹ قادیانی ہے، اتنا نقصان دہ ہندو نہیں، اتنا نقصان دہ سکھ نہیں جتنا یہود اور نصارہ کا ایجنٹ قادیانی مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے سامنے کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور مسلمانوں کے شہروں میں کئی مسلمانوں کے ان کے ساتھ رشتے بھی ہو چکے ہیں، اور آج مسلمانوں کے حکمران انہیں وزارتیں دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ جب یہ کسی علاقے کا وزیر بن جائے گا پھر اس کا کتنا اثر رسوخ ہوگا، اور کتنے لوگ ان کے اثر میں آ کر، ان کے دباؤ میں دب کر اپنے عقیدے چھوڑ بیٹھیں گے۔ لہٰذا یہ حکمرانوں کی بہت بڑی غلطی ہے، اگر وہ اسی غلطی پہ ڈٹے رہے تو کل قیامت والے دن اپنے نبی علیہ السلام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حضرات محترم، دوسرے کافروں کے لیے بھی اتنی آزادیاں اسلام میں نہیں تھیں جتنی ان لوگوں نے دے رکھی ہیں۔ آج ان کو بھی اقلیت میں شامل کر کے ان کو کل یہ بڑے دعوے سے کہیں گے کہ ہم بڑے انصاف والے ہیں، ہم اقلیت کو حق دیتے ہیں۔ جو لوگ آج بھی چینلوں پہ حضور علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، کل جھوٹے نبی کا اگر پاکستان میں دن منایا جائے گا تو یہ حکومت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی کہ وہ بھی جناب اقلیت ہیں، ان کو بھی اپنا دن منانے کا حق ہے۔ آج انہیں باقاعدہ وزارتیں دے رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، بہت بری بات ہے۔ امت مسلمہ پر لازم ہے حضور علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ وفاداری کرے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کی آمد پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ
आसमान के दरवाज़े खोल देता है और जन्नत के भी सारे दरवाज़े खोल देता है और शयातीनों को जकड़ दिया जाता है। जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। और फिर नादा मुनादी या बाग़ियल खैर अक़बिल, आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है इस महीने में, ऐ भलाइयों के चाहने वाले आगे बढ़, भलाइयों के चाहने वाले आगे बढ़, नेकियों में हिस्सा डाल। व या बाग़िय शर अक़सिर, ऐ बुराइयों को चाहने वाले रुक जा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मुक़द्दस महीने में एक तो शैतान जकड़ दिए जाते हैं, दूसरा जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, रब के आसमान के रब के फ़ज़ल के दरवाज़े खुल जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। फिर आवाज़ देने वाला आवाज़ देता रहता है, भलाइयों करने वालों आगे बढ़ो, बुराइयां करने वालों रुक जाओ। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु इस महीने में बड़े लोगों को, बड़े जहन्नमियों की गर्दों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। हज़रात मोहतरम, जो लोग इस महीने से पहले नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, जो लोग इस महीने से पहले बुराइयां करते थे, जो लोग इस महीने से पहले सूद की लानत में मुलव्वस थे, जो लोग इस महीने की आमद से पहले रिश्वतखोरी की लानत में मुलव्वस थे, जो लोग इस महीने की आमद से पहले भत्ताखोरी की लानत में मुलव्वस थे, जो लोग इस मुक़द्दस महीने की आमद से पहले लोगों पर जुल्म व सितम करने में मुलव्वस थे, जो लोग जो भी जुर्म करते थे, ये वैसा मुक़द्दस महीना आ गया है। इस महीने में सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह के फरिश्ते पुकार पुकार कर कह रहे हैं, पुकार पुकार कर कह रहे हैं, भलाइयों के चाहने वालों आगे बढ़ो, बुराइयों के करने वालों रुक जाओ। अगर हम भलाइयों के चाहने वाले हैं तो हमारे ज़िम्मे लाजिम है हम आगे बढ़ें, और अगर हम बुराइयों से बचने वाले हैं तो हमारे ज़िम्मे है हम बुराइयों से रुकें। रब की रहमत हमारी मदद, रब की रहमत हमारी मदद को शामिल हाल हो जाएगी और अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु की रहमतें ख़ुसूसन हम पर बरसेंगी। लिहाजा इस महीने से फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करो। हदीस पाक का मफ़हूम है मेरे नबी अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस महीने में, वैसे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम हर महीने में सखावत करते थे, लेकिन इस महीने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सखावत का दरिया खूब जोश में होता। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दौर करते थे तो सहाबा किराम फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सखावत तेज़ हवा से भी तेज़ हो जाती थी। लिहाजा हम भी इस मुक़द्दस महीने को पा रहे हैं। इस मुक़द्दस महीने में हर किस्म की सखावत की जाए, नेकियां की जाएं, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए और कोई बुरी बात और कोई प्रापुगंडे न किए जाएं, प्रापुगंडे के किसी प्रापुगंडे का हिस्सा न बना जाए। खुदारा एक दूसरे के लिए मुखलिस होना हम सब के ज़िम्मे लाजिम है, हम सब पर ज़रूरी है हम एक दूसरे के साथ मुखलिस हों। हम वो कौम हैं कि हमारा आखरत पे अकीदा है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, हमारा ये यकीन है कि हमारे दिल में जो भी नज़रियात हैं हमारा रब जानता है। अगर मुंह से हम जितने भी मियाँ मिट्ठू बन लें, लेकिन दिल में अगर हमारे दिल में किसी के बारे में खैर खाई के जज्बे नहीं होंगे तो कल क़यामत वाले दिन जिस रब की बारगाह में पेश होना है, लोगों को पता चले न चले, कल क़यामत वाले दिन उस रब को तो पता होगा कि ये अंदर से ज़रीले सांप की तरह मखलूक के हवाले से जहर रखता था। लिहाजा अगर हमारा मन पाक न हुआ, हमारा मन साफ़ न हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मदीने के ताजदार ने फरमाया, लोगों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उग़दू तग़नमू, फरमाया जिहाद करो गनीमतें पाओगे, तसूमू तसिखू, हुज़ूर ने फरमाया रोज़े रखो सेहत पाओगे, और साफिरू तग तानिमू, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफ़र करो मालो दौलत को पाओगे। हज़रात मोहतरम, कोशिश ये करो रमज़ान शरीफ को थोड़ी थोड़ी बात पे आड़ बढ़ा के रमज़ान शरीफ के रोज़ों को ज़ाया न करना, इस मुक़द्दस महीने के रोज़े रखने की कोशिश करना।